السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ماہروں کے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں۔ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور پیارے پیارے ناولز لکھ سکوں۔ انشاءاللہ ارتکاب جرم کی ایپیسوڈ کل سے آئے گی، تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے اپنی ناول کی طرف۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی گہری تھی، صرف مشینوں کی آوازیں تھیں جو ماہی کی سانسوں کا پتہ دے رہی تھی۔ پارس اس کے بیڈ کے قریب بیٹھا، جھکی پیشانی کے ساتھ، اس کا ہاتھ تھامے رو رہا تھا، آنکھیں سرخ، چہرہ بے نور، جیسے امید کا دیا بجھ چکا ہو۔ دل ہی دل میں وہ خود سے لڑ رہا تھا، کیا وہ واپس نہیں آئے گی؟ کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ ماہی، تمہارے بغیر یہ زندگی کیا ہے؟ تبھی ایک کمزور دھیمی سی آواز نے جیسے پوری فضا کو ہلا دیا۔ پ- پارس۔ پارس کی سانسیں جیسے رک گئیں، وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا، پلکیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماہی، پارس نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں جو اب آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ ماہی، وہ چیخا نہیں، بس لرزتی آواز میں اس کا نام پکارا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب وہ آنسو خوف یا بے بسی کے نہیں تھے، بلکہ شکر کے، زندگی کے، محبت کے تھے۔ وہ جھک کر اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا گیا۔ تم واپس آ گئی؟ ماہی، تم نے میری پکار سن لی، تم نے ہار نہیں مانی۔ ماہی نے ہلکا سا تبسم کیا۔ پارس، آپ رو رہے تھے؟ پارس نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ نہیں ماہی، میں تو سانس لے رہا تھا، بس تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ فضا میں سکون اتر آیا تھا، جیسے زندگی ایک بار پھر مہربان ہو گئی ہو۔ روہیل اور نیلم کی منگنی کا دن تھا، پورا گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف ہنسی، رنگ اور محبت کا سما تھا۔ نیلم کو مہندی، گجرے اور جھمکوں سے سجایا گیا تھا، اس کے چہرے پر شرم اور خوشی کا حسین امتزاج تھا۔ روہیل دولہا سا سجا ہوا بیٹھا تھا، ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی، نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی، جیسے نیلم کا دیدار کرنے کو بےتاب ہو۔ ماہی، خوشی اور دیگر لڑکیاں نیلم کو لے کر آئیں تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔
नीलम शर्माती नजरें झुकाए रोहेल के बराबर आ बैठी। सोने की खूबसूरत अंगूठियां मखमली डब्बे में रखकर लाई गईं। सबकी नजरें उस लम्हे पर थीं। पारस ने आगे बढ़कर अंगूठियां थामी। एक अंगूठी नीलम ने रोहेल के हाथ में पहनाई, दूसरी रोहेल ने खुद नीलम के हाथ में पहनाई। फूलों की बारिश होने लगी, कहकहे गूंजने लगे और हर चेहरे पर खुशी के रंग बिखर गए। माही ने नीलम के माथे को चूमते हुए कहा, आज मेरी प्यारी बहन दिल से खुश है। अब हमेशा ऐसे ही रहना। नीलम की आंखें नम हो गई और रोहेल ने उसके कान में कहा, ये तो आगाज है। तुम्हें हर दिन ऐसे ही खुश रखूंगा। मोहब्बत की ये महफिल दुआओं, मुस्कुराहटों और खुशियों के साथ अपने उरूज पर थी। आज तो मेरी बेगम कयामत ढा रही है। पारस माही की कमर थाम कर सरगोशी के अंदाज में कहता है। पारस, मुझे छोड़ें, सब देख रहे हैं। माही यहाँ वहाँ देखती है, फिर शर्मा कर कहती है। पारस हल्की मुस्कुराहट के साथ माही के मजीद करीब आया। उसकी उंगलियां नरमी से माही के बालों में घुस गईं। वो शरारत भरे अंदाज में बोला, तुम जानती हो, तुम्हारे साथ हर पल खास होता है, चाहे सब देख रहे हों या ना देख रहे हों। माही हिचकिचाते हुए बोली, पारस, सब लोग यहाँ हैं, कुछ तो सोचे, शर्म नहीं आती? पारस ने छेड़ते हुए कहा, शर्म? जब तुम मेरे साथ हो तो शर्म कहाँ रह जाती है, मुझे खुद नहीं पता। फिर उसने आहिस्ता से माही की गर्दन पर हल्का सा बोसा दिया और मुस्कुरा कर बोला, बस थोड़ा सा प्यार बर्दाश्त कर लो। माही हंस पड़ी, फिर सर हिलाते हुए बोली, आप हमेशा अपनी शरारतों से मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। पारस ने चेहरा करीब करते हुए कहा, तुम्हारी शर्म भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। माही ने शर्मिंदगी के मारे नजरें झुका ली और हल्के से कहा, अच्छा, अभी बस करें, वरना सब मुझे देखकर क्या सोचेंगे। अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। पारस ने नरमी से माही के हाथ थाम लिए और शरारत से कहा, जाने मन, तुम तो गुस्से में भी गजब की लगती हो। दोनों की रोमांटिक नोक-झोंक हो रही थी जब माही की नज़र अचानक कंवल पर पड़ी, जो उसी तरफ कदम बढ़ा रही थी। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे की खामोशी में बस पुरानी तलखियों की गूंज थी। फिर कंवल ने नरमी से सर हिलाया और कहा, माही, जो कुछ भी हुआ, मैं तुमसे उन सब के लिए
معافی مانگتی ہوں۔ ماہی کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ وہ بولی، نہیں کنول، تم مجھے معاف کر دو۔ ہم دونوں نے بہت کچھ کھویا، مگر اب وقت ہے آگے بڑھنے کا۔ دونوں گلے مل گئیں۔ دلوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب نفرت نہیں، صرف سمجھداری سے رشتے کو قائم رکھنے کا وقت ہے۔ 2 برس بعد نرگس آپا کے آنگن میں خوشیوں کی ایک اور کرن اتری۔ رب کریم نے انہیں دوسری اولاد کی بشارت سے نوازا۔ ادھر ماہی اور پارس کی زندگی میں بھی رحمتوں کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑواں بیٹیوں کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہر سو مسکراہٹیں، دعائیں اور محبتیں بکھر گئیں۔ خوشی اور زاور کے آشیانے میں بھی خوشیوں کا نیا پھول کھلا۔ قدرت نے انہیں ایک خوبصورت بیٹے کی صورت میں نعمت عطا کی تھی۔ ان کے گھر کی فضا بچوں کی ہنسی اور ماں باپ کی دعاؤں سے معطر ہو چکی تھی۔ نیلم اور روہیل کی شادی خیر و خوبی انجام پا چکی تھی۔ وہ دونوں ہنی مون کے لیے مالدیپ کی حسین وادیوں میں ایک نئی زندگی کے خوبصورت لمحے سمیٹنے میں مصروف تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر چہرہ مسکرا رہا ہو، ہر دل شکر گزاری سے لبریز ہو، اور وقت جیسے خوشیوں کی ریشمی چادر اوڑھ کر زخموں کو دھیرے دھیرے بڑھنے لگا ہو۔ حرف آخر۔ پیارے قاری، آپ نے اس کہانی کے صفحات پلٹتے ہوئے جذبات، درد، محبت اور قربانی کی ایک دنیا میں سفر کیا۔ ہر لفظ میں چھپی ہوئی دل کی صدا، ہر منظر میں چھپا ہوا درد اور ہر کردار کی کہانی نے شاید آپ کے دل کو چھوا ہوگا۔ یہ کہانی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک زندگی کی عکاسی ہے۔ محبت کی امید، شکستوں کی حقیقت اور انسانیت کی گہرائیوں کی جھلک۔ اب جب آپ نے اس سفر کو مکمل کیا، تو یہ یاد رکھیے کہ ہر اختتام ایک نئی شروعات کی نوید بھی ہے۔ زندگی میں جہاں دکھ ختم ہوتے ہیں، وہاں نئے خواب جنم لیتے ہیں۔ شکریہ کہ آپ نے میرے الفاظ کو اپنی محبت دی اور میری دنیا کا حصہ بنے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کے دل میں ایک چھوٹا سا چراغ جلا پائی ہو۔ یہاں سے میری اس ناول کا سفر ختم ہوا۔ تو اب آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ یہ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگی، اور سب سے بڑھ کر ارتکاب جرم کی ایپیسوڈ کل سے آئے گی انشاءاللہ، وہ بھی بہت جلدی مکمل کروں گی۔ تو ملتے ہیں کل نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔